درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا أراد أحدهم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري۔ پچھلی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کی نیند کی وجہ سے یا غفلت کی بنا پر نمازیں چھوٹ جائیں تو اس کو قضا کر لو۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ لا کفارۃ لہا الا ذالک، نماز اگر چھوٹ گئی تو اس کو قضا کرنا ہی اس کا کفارہ ہے۔ صرف توبہ کر لینا کافی نہیں، توبہ کرنے سے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا جو کہ نماز کو وقت پر نہیں پڑھی، نماز کو وقت پر نہیں پڑھی، باجماعت نہیں پڑھی، اس کا گناہ توبہ سے معاف ہوگا۔ لیکن توبہ کی تکمیل اس وقت ہوگی جب کہ حقوق کی ادائیگی ہو، یعنی کہ اس نماز کو قضا بھی کرنا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہی مسلک جو ہے تمام فقہاء کرام کا رہا ہے اور آج تک کوئی اسی پر عمل چلا رہا ہے۔ اس سے متعلق ایک بات عمومی طور پر پائی جاتی ہے کہ بھائی اس قضا نماز سے متعلق جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ من گھڑت ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعے میں جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھ لے تو اس کی 70 سال کی قضا معاف ہو جائے گی، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو تمام محدثین نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے، کسی نے گھڑ لی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ احادیث جس سے یہ بات بالکل واضح ثابت ہوتی ہے کہ نمازیں جب قضا ہو گئی، غفلت کی بنا پر ہو گئی ہو، قصدن ہوئی ہو، نیند کی وجہ سے ہو گئی ہو، بہت صورت اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ وہ تو بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں، اس سے یقینی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ نمازوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ بھائی نمازیں چاہے تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں، چاہے کتنے ہی سالوں کی کیوں نہ ہو، اس کو ادا کرنا لازم ہوگا۔ تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب نمازیں چھوٹ گئی تو اب صرف فرض کی قضا ہے اور وتر کی قضا ہے، سنتوں کی جو قضا ہے وہ قضا کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ آپ نے مسئلہ علماء سے سنا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گناہ ہے کرنا، مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب آپ ظہر کی نماز وقت پہ پڑھیں گے تو آپ شروع کی 4 سنتیں بھی پڑھیں گے اور بعد کی 2 پڑھیں گے، یہ تو سنتیں مؤکدہ ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے اس بات۔ لیکن اگر آپ کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی، بعد آپ قضا کر رہے ہیں تو اس صورت میں سنتوں کی قضا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قضا کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی ویسے ہی کرتا ہے تو اس کو نفل کا ثواب مل جائے گا۔ تو ہمارا فرائض کی قضا ہے اور عشاء کی نماز جو وتر ہے واجب ہو اس کی قضا ہے، سنتوں کی قضا کرنا لازم نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قضا نماز ہر وقت کے اندر ادا کی جا سکتی ہے، لیکن 3 اوقات کے اندر کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اس میں قضا نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اس میں سے پہلا وقت جو وہ طلوع شمس کا ہے، یعنی کہ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جبکہ فجر کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے۔ علماء نے اس کی عام علامت تو یہ لکھی ہے کہ جب سورج کو آپ دیکھیں تو آپ کی نظر سورج پر ٹک رہی ہے، یعنی آرام سے آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب نظر جھک جانے لگے، اب دیکھنا مشکل ہو گیا تو سمجھنا مکروہ وقت شروع ہو گیا۔ ہمارے یہاں جب نقشہ جات چھپے ہوئے ہیں مستند جو ہے اداروں کے ہیں، اس میں تقریباً 12 سے 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں جو 12 سے 15 منٹ کا جو وقت ہے اس میں کسی قسم کی نماز جائز ہے، تو اس وقت میں قضا نماز بھی جائز نہیں ہوتی۔ دوسرا وقت ہے استواء شمس کا، جس کو زوال بولا جاتا ہے۔ اصل لفظ استواء یعنی کہ جب سورج بالکل بیچ میں آ جائے، اوپر آ جائے، عین طلوع کا وقت ہوتا ہے، یہ بالکل معمولی ہو جائے۔ اس کو علماء نے احتیاطاً لکھا ہے کہ جیسے کہ نقشوں میں لکھا ہوتا ہے 12:20 پہ زوال کا وقت ہے، تو اب 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد، یہ 10 منٹ جو ہے اس میں کسی قسم کی بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تو قضا نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور تیسرا وقت آپ کو پتہ ہے غروب شمس کا، اور یہ وہ وقت ہے، اس کی بھی علامت یہ لکھی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ سورج کے اوپر آپ کی نگاہ بالکل ٹک جاتی ہے تو سمجھ لیں اثر کا مغرب شروع ہو گیا اثر کا۔ اس وقت میں اس دن کی اثر کو پڑھ سکتے ہیں لیکن قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی نماز جائز ہے، قضا بھی جائز ہے۔ باقی فجر کے فرضوں کے بعد جو وقت ہے
فجر کے فرضوں کے بالکل بعد جو وقت ہے طلوع شمس تک ایک وقت یہ، اور عصر کے فرضوں کے بعد غروب شمس کا جو یہ وقت ہے اس کے اندر نوافل پڑھنا جائز نہیں، لیکن قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ اور جو ہے یاد رکھنے کا ہے کہ علماء نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ قضا نمازیں اس طریقے سے ادا کیا جائیں کہ عام لوگوں کو اس کا علم نہ ہو، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کو قضا کر دینا ایک گناہ ہے، اور گناہ کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ کوئی شخص آپ کو جو ہے وہ گندی فلمیں دیکھ کر آیا اب صبح کے وہ اپنے دوست کو بتا رہا ہے، تو ایک کو دیکھنے کا گناہ ہے اور صبح کے گناہ کو ظاہر کرنے کا الگ گناہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی مسجدوں میں قضا نمازیں پڑھ لی گھر میں پڑھو، لیکن دیگر علماء فرماتے ہیں اگر آپ مسجد میں پڑھ بھی رہے ہیں تو اس طریقے سے پڑھیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ ابھی کوئی جو جماعت سے جس نے نماز پڑھی وہ قضا نمازیں شروع کر دیں تو اب ظاہر سی بات ہے نفل تو جائز ہی نہیں ہے عصر کے وقت، تو لوگ یہی سمجھیں گے قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ گناہ کو ظاہر کرنا لازم آ رہا ہے، تو اس طرح نہ پڑھیں۔ ہاں یہ کہ مثال کے طور پر ظہر سے پہلے جلدی آ رہا ہے، 4 رکعت سنت پڑھ لی اس کے بعد کوئی قضا بھی پڑھ لی تو عام لوگوں کو کیا پتا، تو اس طریقے سے قضا نمازیں جو ہے پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب کسی کی 20 سال کی قضا ہے، 30 سال کی قضا ہے، تو اب لوگ بولتے ہیں یار یہ کس طریقے سے ادا ہوگی، تو قضا نماز کو کس طریقے سے ادا کیا جائے اس کے لیے آسان 3 تجویز علماء نے لکھی، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں اور عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلی تو یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کی 10 سال کی قضا رہ گئی، 20 سال کی قضا رہ گئی، تو اس دھوکے میں سے نکلے کہ بھائی صرف توبہ سے معاف ہو جائیں گے، نہیں، کرنی تو پڑے گی۔ تو سب سے پہلے تو عزم کرنا ہے، نیت کرنا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے ادا کرنی ہے، پہلی تو بات یہ ہے، اور پھر صرف نیت اور عزم کرنا کافی ہے، اس کو عملی طریقے سے بھی شروع کر دیں۔ اب یہ نہ سوچیں کہ 20 سال کے 30 سال کے، ہمارا کام یہ ہے کہ عزم کر کے اس چیز کو شروع کر دینا، اور اگر اسی عرصے میں اس وقت کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غفور رحیم ہے، جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ بھائی اس نے عزم بھی کر لیا تھا، شروع بھی کرنا، اپنا کام سے اس نے پورا کیا تھا، اب اتنا وقت نہیں ملا تو اللہ کے ساتھ غفور رحیم ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی نادان ہی رہے اور کہ بھائی کیا ضرورت ہے، یا یہ کہ اس کو مان رہے لیکن غفلت میں چھوڑے ہی جا رہا ہے، پڑھے ہی نہیں، تو پھر معاملہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ وقت تھا، مہلت تھی اور کوشش اپنی طرف سے نہیں کی، اب معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، تو ایک تو یہ تجویز ہے بھائی پختہ عزم ہو اور اس کے بعد شروع بھی کر دیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے حدیث میں آیا کہ کسی کے اوپر کوئی قرض ہو اور وہ نیت کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتروا دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھے بھائی 10 لاکھ روپے فلانے کے دینے، میرے لیے 10,000 بھی نہیں ہے، اب اگر یہ نیت کر لی کہ دینے ہی نہیں ہے تو اب معاملہ خطرناک ہے۔ لیکن اگر نیت کر لی کہ دینے ہیں اور پھر پورے ادا بھی نہیں کیے تو اس میں تو علماء کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ دوسری تجویز اس میں یہ ہے کہ چونکہ عرض کر دیا کہ صرف فرائض کی قضا ہے، تو 2 فجر کی ہو گئی، 4 ظہر کی ہو گئی، 4 عصر کی ہو گئی، 3 مغرب کی اور عشاء کی 7 ہو گئی، تو یہ 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ اب 20 رکعتیں اگر آپ پڑھنے لگے تو مشکل سے 20 سے 30 منٹ ہی لگے گا، آدھا گھنٹہ، تو 24 گھنٹے کے اندر اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی نکال لیں تو 1 دن کی قضا نماز ادا ہو جائے گی۔ پھر وہ ہر آدمی کی اپنی سہولیت ہے، اگر تو اس کو اس میں آسانی ہے کہ بھائی وہ ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک قضا نماز بھی پڑھ لیں، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو اور عام لوگوں کو اس کا علم نہ ہو، جب بھی جائز ہے۔ اور اگر دوسری صورت وہ بھی ہے کہ کسی کے بعد فجر کا وقت، بعد کا وقت فارغ ہے، کسی کے بعد عشاء کی بعد کا وقت، جو بھی وقت فارغ ہے اس میں 1 دن کی قضا کر لی، تو 1 دن میں کم سے کم 1 دن کی تو قضا کر لیں، تو یہ دوسری تجویز ہے۔ اور تیسری تجویز علماء نے یہ لکھی ہے کہ بھائی قضا نمازوں کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے، سورہ نصر پڑھ لے، سورہ فلق پڑھ لے، سورہ ناس پڑھ لے، اور جو ہے رکوع اور سجدہ بھی مختصر کرتے ہیں، صرف 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کو اس سے، لیکن بشرطے کہ وہی بات ہے کہ رکوع اور سجدہ اچھی طریقے سے ادا ہو، یہ نہیں کہ رکوع کا پتہ ہی نہیں اور الفاظ کٹ رہے ہیں، یہ خطرناک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی مختصر صورتوں اور مختصر رکوع کے ساتھ پڑھے گا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو یہ 3 تجویزیں ہیں، اس کے ساتھ اگر نیت کا عزم کر کے جو ہے قضا نمازیں شروع کریں گے تو اس میں جو ہے آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی کا معمول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔